پاکستان کے آئین میں کوئی ایسا قانون ہی نہیں تھا کہ آرمی چیف کو توسیع دی جائے، مگر آپ لوگوں نے، تینوں جماعتوں نے، آپ کا بھی نام لے رہا ہوں میں، پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے، پاکستان مسلم لیگ نون تو اس وقت بھائی ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگا رہی تھی، مگر جب جنرل باجوہ کو توسیع دینے کی باری آئی تو وہ بھی ووٹ دینے پہنچ گئے۔ تو پاکستان کے آئین میں کوئی ایسا قانون ہی نہیں تھا کہ آرمی چیف کو توسیع دی جائے، مگر آپ لوگوں نے قومی اسمبلی سے ایک قانون بنا کر پاس کر دیا اور باجوہ کو توسیع دے دی متعدد ملازمت میں۔ جو شخص آئین کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے، آپ ان کو توسیع کس طرح دے سکتے ہیں؟ یہ غلطی تھی، اس غلطی کو خان صاحب تسلیم کر چکے ہیں کہ باجوہ کو توسیع نہیں دینی چاہیے تھی۔ کسی بھی آرمی چیف جو اپنی مدت ملازمت پورے کر چکا ہو، جو باقی جو بعد میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کا وہ ٹائم ہے، جن کا حق ہے، ان کو دینا چاہیے۔ یہ ہمارے دور میں ہوا، یہ غلطی تھی، یہ غلطی ہماری پارٹی نے تسلیم کی ہے کہ جنرل باجوہ کو توسیع دینا ہماری غلطی تھی، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور یہی غلطیاں جب خان صاحب نے ان غلطیوں پہ ان کا احساس ہوا اور کنٹرول کرنے کی کوشش کی تو خان صاحب اقتدار سے ہٹ گئے۔ سر، اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کس موڑ پر جا رہی ہے؟ میں جو بیانات دیکھ رہا ہوں خان صاحب کے، ابھی بھی آپ نے ایک لفظ استعمال کیا نفسیاتی اس طرح کے، تو یہ آپ اتنی ایکسٹریم پر کیوں جا رہے ہیں سر؟ یہ ہمارے ریاستی ادارے ہیں، ہماری فوجیں، آپ کو پتہ ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں آج تک جو بھی اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرایا ہے تو اس کی سیاست ختم ہو گئی ہے، چاہے وہ الطاف حسین ہو، چاہے وہ نواز شریف ہو، 1999 کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو آپ اتنی ایکسٹریم پر کیوں جا رہے ہیں؟ اتنی انتہاؤں پر کیوں جا رہے ہیں؟ دیکھیے، ہم کسی بھی ایکسٹریم پہ نہیں گئے، ہم نے تو ابھی تک کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ سر، خان صاحب کا میں بیان سن رہا تھا فیس بک پر، وہ کہہ رہے تھے کہ عاصم منیر ذہنی مریض ہے، تو ایک آرمی چیف کے بارے میں اس طرح کے بیانات میں تھوڑا سا آپ کو، جو آپ کا پہلا سوال ہے، میں اس کا اگر ڈیٹیل میں آپ نے کہا جنرل باجوہ والی بات کہ اس کو ایکسٹینشن کیوں دی، اس میں کچھ تاریخ سے کچھ بتانا چاہوں تو بالکل سر، بتائیے کھل کر۔ اس پہ اگر کھل کے آپ پوچھ رہے ہیں تو میں بھی کھل کے آپ کو ساری چیزیں بتاؤں۔ میں شارٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ شارٹ کرنے نہیں دیں گے اس معاملے کو، اور میں ایسے ہی ساری اپنی غلطی مان لوں تو ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، خان صاحب اقتدار میں جب آئے، 2.5-3 سال وہ حکومت میں رہے، پورا سسٹم اب تک ملک میں جو بھی حکمران لائے جا رہے ہیں تو وہ کنٹرول کہیں اور سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پاکستان کی تاریخ رہی ہے، ہم پاکستان کی تاریخ رہی ہے، جس کا احساس جب خان صاحب کو بھی نہیں تھا، جب تک کہ وہ پرائم منسٹر کی کرسی پہ بیٹھے نہیں ہیں تب تک۔ دیکھیں، مجبور ہم کیوں ہو گئے کہ ہم نے نیشنل اسمبلی سے بھی ریزائن کرنا شروع کیے، اپنی پنجاب حکومت چھوڑ دی۔ پنجاب میں ہماری حکومت تھی، حکومت کے ہوتے ہوئے ہم اپنی پرائم منسٹر کی FIR نہیں کٹوا سکتے۔ وہاں ہم اتنے مجبور ہو جاتے ہیں کہ پولیس ہماری حکومت کے اندر ہماری نہیں سنتی۔ جس طرح ابھی KP میں الیکشن ہوئے تو وہاں پہ پولیس بیوروکریسی نے، الیکشن کمیشن میں، آپ لوگ تو کہیں گے کہ حکومت ہماری تھی تو ہم سیٹ کیوں نہیں لے سکے، مگر جہاں سے ادارے کنٹرول کیے جاتے ہیں نیچے، وہیں سے کنٹرول ہو رہے تھے۔ تو ہماری مجبوری اس وقت بھی یہی تھی، اور کوئی مجبوری نہیں تھی، اور اس مجبوری کو ختم کرنے کے لیے ہمیں یہ ساری قربانیاں دینی پڑی تھیں، کیونکہ یہ سسٹم کوئی 2-4 سال سے نہیں بنا تھا۔ جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے لے کر یہ سسٹم موجود ہے اور دن بدن مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ واحد عمران خان صاحب تھے جو اس سسٹم کے خلاف کھل کے سامنے آئے ہیں، اپنے دور حکومت میں آئے، جب اس کو احساس ہوا تو اس وقت تک ان کو حکومت سے ہٹا دیا گیا، اب بھی وہ اس چیز پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو سر، میں آپ سے بالکل متفق ہوں۔ میں نے جیسا کہ جو بلاول بھٹو والا واقعہ بتایا، جو ان کے جو حکومت میں ہوا، جو دروازے توڑے گئے، تو میں بھی کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ مطلب یہ کیا ریاست کے اندر ہی ایک ریاست بنی ہوئی ہے کہ عمران خان کو گولی لگتی ہے، پنجاب میں اس کی اپنی پارٹی کی حکومت ہے، وہ FIR نہیں کٹوا سکتا۔ یہاں پہ بلاول بھٹو کو پتہ ہی نہیں ہے کہ IG سندھ، جو پوری سندھ پولیس کا ہیڈ ہوتا ہے، اس کو اغوا کر لیا جاتا ہے۔ مطلب یہ سب کیا ہے سر؟ یہ کتنی آئین کی کس طرح کی وائلیشن ہے؟ یہ تو تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ ریاست کے اندر بالکل ریاست بنی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہمیں جان اللہ تعالیٰ کو دینی ہے، مگر قوم کو سچ ضرور بتانا ہے۔ مرنا ایک دن ویسے بھی ہے، مگر ہم اپنے منہ سے وہ ساری چیزیں جو ہم جانتے ہیں، ہم اپنی نسلوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے وہ بتا کے جائیں کہ ہمارے پاکستان میں ہوا کیا تھا یا ہو کیا رہا ہے۔ پاکستان جب ہم آزاد ہوا تھا تو سچ کوئی آزاد ہم نہیں ہوئے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ جو کچھ ہوا، وہ ہم جو ہے نا وہ سارا کچھ بتا چکے ہیں کہ ایک لنگس کی، ایک TB بھی تھی، بعد میں اس کو لنگس کا کینسر ہو گیا تھا۔ جب بندہ لنگس کے جو ہے نا بیماری میں ہوتا ہے تو اس کو کسی پرفضا ایسے مقام پہ لایا جاتا ہے جہاں کھلی فضا ہو، آکسیجن بہت زیادہ ہو، اس کو لے جا کے زیارت میں اونچائی پہ
جہاں ویسے ہی آکسیجن کی کمی ہو، اس پیشنٹ کو لے کر جانا اور وہاں پہ اس کی تیمارداری. اس کے بعد جو ہے نا پھر جب وہ کراچی آتے ہیں اور 1 گھنٹہ روڈ پہ جناح صاحب کی ایمبولینس اس کو جو خراب ہو جاتا خراب ہو جانا. اس کے بعد فاطمہ جناح کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. بالکل فاطمہ جناح کا معاملہ بعد میں لیاقت علی جناح لیاقت علی خان لیاقت علی خان صاحب